जी शादिब, 2 या 3 धमाकों की आवाज मुझे आई है, बट इस वक्त तो बिल्कुल मतलब आपके सामने है सिचुएशन। लेट्स सी एंड वेट। कहा यह जा रहा है कि यूएस, फ्रांस, यूके के जेट्स की पता ये चल रहा है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाहर पे भी रिपोर्टिंग हुई है इस चीज की थोड़ी देर पहले, तो वी आर जस्ट लुकिंग टू व्हाटएवर हैपेंड। दैट गिव अ कॉन्सर्न। क्या इससे पहले क्या कोई तैयारी उड़ने की आवाजें वगैरह आई थी या मिसाइल हमले हुए हैं? क्या किस तरीके से कुछ मिसाइल हमले? जी शाजिब, मिसाइल हमले बिल्कुल हुए। मैंने काउंट किए हैं खुद से। 10 मिसाइल्स मैंने अपने विजुअल मुख्तलिफ जराए से भी मुझे मौसूल हुए तकरीबन 40 मिनट पहले कि 10 मिसाइल्स यहाँ से लॉन्च हो चुकी हैं। मैंने एक और टीवी चैनल है उनको भी मैंने बताया था एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे। देखें, अभी देखे दिखाता हूँ आपको, अभी देखिएगा, अभी नजर आई थी स्पॉटिंग हवा में। तो 10 वहां काउंट किए, 6 आल उदैर की तरफ कहा जा रहा था, रिपोर्टिंग हो रही थी। जॉन हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लाइव मनाज़िर दिखा रहे हैं। इस वक्त वो तेहरान से और तफसीलात बता रहे हैं कि उन्होंने खुद ने सुना किस तरीके से मिसाइल फायर किए गए। इस वक्त आप अपने सामने स्क्रीन पर तेहरान के लाइव मनाज़िर देख रहे हैं। जी बताइएगा जी जॉन, क्या बता रहे हैं आप? एयर डिफेंस इंटरसेप्ट कर रहा है, ये देखें, ये देखें आपके सामने बिल्कुल मौजूद है। इस करके देखें, आवाजें आई, मेरे पीछे से भी आवाजें आई। यहाँ पे इंटरसेप्शन हो रही हैं एंड चल रहा है जो भी चल रहा है बहरहाल, बट बिल्कुल आपके सामने आ रही हैं। इंटरसेप्शन की आवाजें भी हैं। यहाँ से जो सेल्फ डिफेंस की फायरिंग, एरियल फायरिंग की जो आवाजें होती हैं वो भी आ रही हैं। ये एक्सप्लोजन की आवाजें नहीं हैं। ये जो हो रही है प्राइमरीली इंटरसेप्शन की आवाजें। आपके सामने लाइव स्क्रीन पे लाइव स्क्रीन के मनाजिर आप देख रहे हैं। जी जॉर्ज, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्योंकि आप काफी दिन से वहां मौजूद हैं, जब मिसाइल हमला होता है, धमाका होता है, तो वो भी आप उसकी आवाज आप सुनते हैं। आप ये कह रहे हैं ये मिसाइल नीचे लगकर की आवाज नहीं है, ये इंटरसेप्ट होने की आवाज है जिस वक्त आप सुन रहे हैं। जी साजिद, जी बिल्कुल। हमें देखिए आवाजें सुन के आदत हो गई है, हमें तो पता है कि किस तरीके की ये इंटरसेप्ट जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सामने आप मनाजिर देख रहे हैं। जो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मनाजिर हैं वो लाइव तेहरान से मनाजिर हैं। मिसाइल हमले तेहरान पर हो रहे हैं, धमाके सुने जा रहे हैं और लाइव मनाजिर इस वक्त साथ ही जॉन हुसैन दिखा रहे हैं कि मिसाइल किस तरीके से इंटरसेप्ट भी हो रहे हैं। इसके अलावा अब ईरान ने उससे थोड़ी देर पहले हमले किए थे। अब ईरान में तेहरान पर हमलों की इतलात सामने आ रही है, धमाके सुनने की आवाजें सामने आ रही है। ये इस वक्त जो मनाजिर आपके सामने है, ये साथ ही जॉन हुसैन लाइव दिखा रहे हैं। मिसाइल इंटरसेप्ट होने की भी वो बात कर रहे हैं। मुझे ये भी बताइएगा जॉन कि इस हवाले से क्या इतलात है कि खुद ईरानी मीडिया क्या बता रहा है कि कितने हमले ईरान की तरफ से किए गए हैं कतर पर और किस किस बेस पर किए गए? जॉन हुसैन से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बयान सामने आया है, ईरानी फौज का बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है कि खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डे खतरे में हैं। ईरानी फौज ईरान के खिलाफ मजीद किसी भी जारहाना इक़दाम का मजीद ताकतवर जवाब देगी। ईरानी फौज की तरफ से ये बयान सामने आया है। एक और बयान में कहा गया है कि ईरानी फौज हमला करके भाग जाने का दौर अब खत्म हुआ, ये ईरानी फौज की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा अमेरिकी पुष्टपनाही में सेहूनियों की जारियत खत्म होने तक मुज़ाहमत जारी रहेगी। ईरानी फौज का ताज़ा बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ जो आप मनाजिर देख रहे हैं वो ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइलों के हैं जो कि कतर में अमेरिका की बेस पर दागे गए, जिसपे कतर की तरफ से ये दावा सामने आ रहा है कि ईरान ने पहले ही बता दिया था, इसलिए इन बेसिस में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी तरफ आपको साथ ही जॉन हुसैन लाइव मनाजिर दिखा रहे हैं और लाइव मनाजिर में तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी जा सकती हैं। तेहरान पर मिसाइल हमले हुए हैं मगर साथ ही जॉन हुसैन बता रहे हैं कि उन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ईरानी फौज का बयान सामने आया है। ईरानी फौज ने कहा है कि खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डे खतरे में है। ईरान के खिलाफ मजीद किसी भी जारहाना इक़दाम का मजीद ताकतवर जवाब मिलेगा। हमला करके भाग जाने का दौर अब खत्म हुआ। फौज
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی پشت پناہی میں صہیونیوں کی جارحیت ختم ہونے تک مزاحمت جاری رہے گی۔ ایک تاثر جو اس بیان سے مل رہا ہے وہ یہ کہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران کے خلاف مزید کسی بھی جارحانہ اقدام کا مزید طاقتور جواب ملے گا۔ تو کیا یہ اس بات کا اندیا دیا جا رہا ہے کہ ایران نے جواب دے دیا، اب ایران مزید حملے نہیں کرے گا؟ اگر امریکہ کی طرف سے حملے نہیں کیے گئے یا امریکہ کی طرف سے جواب نہیں دیا گیا، جب قاسم سلیمانی کے مارے جانے کے بعد 2020 میں ایران نے امریکی بیس پر حملہ کیا تھا تو اس کے بعد امریکہ کی طرف سے جواب نہیں دیا گیا تھا، مگر اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ اور پھر بعد میں امریکی صدر ٹرمپ نے بتایا تھا کہ یہ جو حملے ہوئے تھے یہ ان حملوں سے پہلے ایران نے بتا دیا تھا۔ آج قطر کی وزارت خارجہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایران کی طرف سے ان حملوں سے پہلے بتا دیا گیا تھا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز 3 ایرانی آفیشلز کو کوٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ ایرانی آفیشلز نے بتایا ہے کہ ہم نے نقصان کم ہونے کے پیش نظر بتا دیا تھا، اور اب قطر کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بیس کو مکمل طور پر خالی کرا دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد ایرانی فوج کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مزید ایران کے خلاف مزید کسی بھی جارحانہ اقدام کا مزید طاقتور جواب ملے گا، مزید حملے کا طاقتور جواب ملے گا۔ اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ایران اب مزید حملے نہیں کرے گا اس وقت تک کہ جب تک امریکہ ان حملوں کا جواب نہیں دیتا؟ اور کیا امریکہ کی طرف سے اب ان حملوں کا جواب دیا جائے گا جبکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے؟ اور خود قطری حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ امریکہ کی بیس کو پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا، اور خالی اس لیے کرا لیا گیا تھا کیونکہ حملے سے پہلے ایران کی طرف سے بتا دیا گیا تھا۔ اور کیا یہ اب جواب سمجھا جائے گا اور ایک حتمی جواب سمجھا جائے گا؟ ہم آپ کو پھر بتا دیں، امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور امریکی آفیشلز کو کوٹ کر کے رپورٹ کر رہا ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ دیگر فوجی حکام اور سیکرٹری ڈیفنس کے ساتھ سچویشن روم میں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، اور وہ اس صورتحال کا مکمل جائزہ لے رہے ہیں۔ اب اس جائزے کے بعد کیا امریکہ جواب دے گا یا پھر نقصان نہ ہونے کی صورت میں جواب نہیں دے گا؟ اور کیا ایران کی طرف سے یہ حملے باقاعدہ طور پر حتمی حملے خیال کیے جائیں گے؟ اب میڈیا رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ قطر کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا، جبکہ قطر کا کہنا ہے کہ بیس کو پہلے سے خالی کرا لیا گیا تھا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قومی ایئر لائن PIA کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پروازوں کی منسوخی کا فیصلہ خلیجی ممالک میں جنگی صورتحال کے باعث کیا گیا ہے۔ حالات معمول پر آنے کے بعد قومی ایئر لائن کی پروازیں دوبارہ شروع کر دی جائیں گی۔ یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ متحدہ عرب امارات میں بھی جو فضائی آپریشن ہے وہ معطل ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، جو فلائٹس ہیں ان کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے۔ قطر نے آفیشیلی اناؤنس کر دیا کہ اس نے فضائی آپریشن معطل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو فلائٹس قطر کی طرف دوحہ کی طرف جا رہی تھی ان کو ڈائیورٹ کر دیا ہے۔ پھر بحرین کی خبر آئی کہ انہوں نے بھی فضائی آپریشن معطل کر دیا ہے۔ آپ جن بھی ہمارے ناظرین نے فلائی کرنا ہے وہ اپنی جو ایئر لائن ہے اس سے رابطے میں رہیے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ PIA کی طرف سے اب یہ اعلامیہ سامنے آیا ہے کہ قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن PIA کی طرف سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں وہ ایران کی طرف سے داغے گئے میزائل کے مناظر ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو اب سے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایران میں بھی میزائل داغے گئے ہیں اور ایران میں دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ صحافی جان حسین نے ہمیں لائیو مناظر دکھائے تہران میں ہونے والے میزائل حملوں کے، مگر انہوں نے بتایا کہ یہ باقاعدہ طور پر میزائل کے امپیکٹ کے مناظر نہیں ہے، کیونکہ جو میزائل کے امپیکٹ سے دھماکہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اس کا جو انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ میزائل انٹرسیپٹ ہونے کے جو ہے وہ مناظر ہیں اور میزائل انٹرسیپٹ ہونے کے دھماکے ہیں۔ مزید اطلاعات جو ہمارے پاس آ رہی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جو قطر میں شہری موجود ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں، پاکستانی شہری، کہ کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے عسکری حوالے سے، جو جنگ کے اس وقت مسلط کر دی گئی ہے، یہ عالمی جنگ کے نقشے کے اوپر جا رہی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت ایران نے حملہ کر دیا ہے قطر پر، امریکی اڈے جتنے ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے، اور اس کے بعد بحرین پہ حملہ کر دیا ہے۔ یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اس وقت موجودہ جو لائیو چل رہی ہے اس حوالے سے، جو صورتحال ہے بحرین پہ بھی امریکی اڈے جتنے ہیں ان کے اوپر اٹیک کر دیا ہے۔ وہاں جتنی بھی ان کی بیسمنٹیں ہیں، وہاں فوجی اڈے ہیں، ان کو شدید نقصان کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سعودی عربیہ میں اس وقت
سائرن بج رہے ہیں، جو امریکی اڈے ہیں ان کو ان کی طرف سائرن بج رہے ہیں، اور بقایا جتنے بھی خلیج کے اندر جتنے بھی امریکی اڈے ہیں ان کو اس وقت شدید خطرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے۔ اس وقت جو حالات ہے، جو مناظر ہیں، جو امریکہ کی طرف سے یہ شدید یہ دہشت گردی کی ہے انہوں نے، اس کے جو ثمرات ہے وہ عالمی جنگ کی طرف دھکیل کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی اس وقت عالمی منظرنامہ بہت ہی شدت کے ساتھ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے، فضل کرے۔ یہ جنگیں کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو موجودہ صورتحال میں یہ جو دہشت گردی ہے جتنی بھی کی ہے، جتنا بھی مسلمانوں کا یہ خون بہایا گیا ہے، اس کے نتیجے میں اب بدلہ لینے کے لیے ایران نے جو اقدام اٹھایا ہے اس کے اوپر امریکہ کو اب عقل اور سمجھ شعور آ جانا چاہیے۔ تو یہ جب کسی کی موت آتی ہے تو کہتے ہیں وہ شہر کی طرف رخ کرتا ہے، اب اس کی موت کے ثمرات مجھے تو نظر آ رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں وہ انشاءاللہ اپنی موت آپ مر جائیں گے جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں۔ بقیہ جو صورتحال ہے تازہ ترین انشاءاللہ آپ کو دوبارہ اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کرے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تازہ ترین جو صورتحال ہوتی ہے ہم چاول کی دنیا انور عرب والا کے ساتھ آپ کو شیئر کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو جو بھی چیز کو اچھی لگے وہ دوسروں تک شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔